الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت قبولیت اعمال کے بارے میں ایک اصول بتا رہے ہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ہی اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ہی اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ قبول کرنا کیا ہوتا ہے؟ قبول یہ ہوتا ہے کہ قبول کرنے والا کسی بھی چیز کو قبول کر لے، پسند کر لے، بس یہ قبول ہونا ہوتا ہے۔ کوئی انسان ہو، بس جس نے کسی چیز کو پسند کر لیا، بس اس نے اس چیز کو قبول کر لیا۔ عام طور سے پسند آنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، جیسے صفات ہوں، شخصیت اچھی ہو، خوبصورت ہو، رنگ روپ اچھا ہو، جیسے کوئی صورت ہو یا سیرت وہ اچھی لگتی ہے، کہیں اچھا منظر ہوگا وہ اچھا لگے گا، اچھا لباس وہ پسند آئے اچھا لگے گا، مکان بہت اچھا بنا ہوا وہ اچھا لگے گا، پسند آئے گا۔ تو عام طور سے صفات کی وجہ سے چیز پسند آتی ہے، لیکن یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صفات کے بغیر بھی کوئی چیز پسند آ جائے۔ مثال کے طور پر بعض کھلاڑی اپنے کھیل میں بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن شکل دیکھو تو کسی کام کی نہیں ہوتی، لیکن لوگ ان کے نمبر کی شرٹیں پہن کے دنیا میں خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کی مثالیں ہیں۔ دو بھائی ہیں، دونوں نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ وہ اللہ سے مانگتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ میری زبان کی لکنت کو دور کر دے، مانگ رہے ہیں۔ ان کے بڑے بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے بارے میں قرآن عظیم الشان کیا کہہ رہا ہے؟ هو افصح منی لسانا، کہ وہ فصیح اللسان ہیں۔ تو دو بھائی ہیں، ایک فصیح اللسان اور ایک کے بولنے میں لکنت۔ ایک طرف صفات زیادہ ہیں نا، ایک طرف کمی ہے، لیکن کلام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کن کو پسند کیا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو۔ فصیح اللسان پیچھے رہ گئے اور ہم کلامی کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبول فرما لیا۔ اب یہ پسند کرنے والے کے اوپر ہی ہے کس چیز کو پسند کر لے۔ ابھی ہمارے گلگت کے چترال کے سفر ہو رہے ہیں، چندور ٹاپ، بابو سر ٹاپ، اور جناب بہت ساری ایسی خوبصورت جگہیں دیکھنے کو ملی، گاہکوچ اور اس سے آگے پھنڈر، اتنے خوبصورت مقام اور پہاڑ ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ بلکہ سچی بات بتاؤں، ایک جگہ پھنڈر، وہ زیادہ خوبصورت ہے بجائے گلگت کی اور وادیوں کے، لیکن دوسری وادیاں مشہور زیادہ ہیں۔ خوبصورتی میں یہ کمال ہے، ایسی خوبصورتی، گرینری بھی ہے اپنے سیزن میں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے کلیم سے ہم کلامی کے لیے جس پہاڑ کو پسند فرمایا، وہاں کوئی خوبصورتی کا نام ہی نہیں، سادہ سا پہاڑ ہے، کوہ طور۔ بیت اللہ شریف کے پڑوس کے لیے جن پہاڑوں کو پسند فرمایا، وہاں کوئی سبزہ نہیں،
ایسے ہی پتھر والے پہاڑ ہیں. دنیا میں بڑے بڑے خوبصورت پہاڑ موجود، لیکن کوہ طور کو دیکھ لیں، بیت اللہ کے ارد گرد مکہ کے پہاڑوں کو دیکھ لیں یا جبل احد کو دیکھ لیں، وہ خوبصورتی میں ان پہاڑوں کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کے یہاں قبولیت میں یہ پہاڑ ساری دنیا سے بازی لے گئے. اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے قبول کر لے. تو سرسبز پہاڑ کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اللہ نے ان کو قبول کر لیا. ماں باپ کے گھر ایک بچی پیدا ہوئی، اتنی کالی کہ اس کا نام رکھا لیلا، رات کی طرح کالی. مجنوں کو پسند آ گیا. جب چرچے ہوئے تو حاکم وقت نے لیلا کو بلا کے دیکھا اور اس کو کہا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاکم وقت نے اس کو کہا، از دیگر خوبات و افزون نیستی، لیلا تو باقی حسیناؤں کی زیادہ تو تیرے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو اس نے کیا جواب دیا؟ نے کہا، گفت خاموش چوں تو مجنون نیستی، تم خاموش ہی رہو، تمہارے پاس دیکھنے کی مجنوں کی نظر نہیں ہے. اب قبول کرنے والا کس چیز کو قبول کر لے. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ بعض مرتبہ اچھی پڑھی لکھی خوبصورت شکل و صورت والی خاندان والی عورت گھر نہیں بس پاتا، جدائیاں آ جاتی ہیں. اور کم عقل اور کم خوبصورتی والی شوہر کے دل کے اوپر راج کر رہی ہوتی. اب کوئی چیز کسی کو پسند آ جائے، یہ تو پسند کرنے والے پر ہی ہے کہ کس کو پسند کر لے. یہ ساری تمہید کا مقصد کیا تھا؟ ہم جو یہ اعمال کر رہے ہیں کیا یہ قبولیت کے لائق ہیں؟ ہم نے رمضان میں روزے رکھے، سحری کی، افطاریاں کی، تلاوت کی، سخاوت کی اور کتنے نیک کام کیے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول بھی ہیں کہ نہیں؟ عمل کرنا ایک الگ کام ہے اور قبولیت کا مل جانا یہ دوسرا کام ہے، یہ الگ چیز ہے. سنیے اور آج کے بیان کو دل کے کانوں سے سنیے، ہر طرف سے توجہ ہٹا دیجئے. جو یہاں موجود ہیں یہ بھی، اور جو انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی، کیونکہ آن لائن جو سنتے ہیں نا، گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں موج مستی میں، توجہ کم ہوتی ہے. تو بہت توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سمجھیں. ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے الہامی باتیں، اس میں لکھی ہوئی اکمال الشیم، الف اور کاف، اکمال الشیم، ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اپنی اس کتاب میں ایک جملہ لکھا ہے، ذرا دلوں کو تھام کے سنیے گا. فرماتے ہیں، ربما فتح لک باب الطاعۃ وما فتح لک باب القبول، کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر عمل کا دروازہ تو کھول دیا جاتا ہے لیکن قبولیت کا دروازہ نہیں کھلا ہوتا. ربما فتح لک باب الطاعۃ وما فتح لک باب القبول، کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے اوپر اعمال کا راستہ تو کھول دیا جاتا ہے دروازہ، لیکن قبولیت کا دروازہ نہیں کھلا ہوتا. تو انسان اعمال کرتا رہے لیکن قبولیت نہیں ہوتی. اس کی بھی مثالیں ہیں. شیطان زمین کے چپے چپے کے اوپر اس نے عبادت کی، سجدے کیے، ہوا کیا؟ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. یہ قرآن ہے. راندہ درگاہ کر دیا گیا. ایک اور مثال، بلعم باعور، یہ بنی اسرائیل کا ایک پیر تھا. اس کو اللہ نے بہت مقام دیا تھا، علم بھی دیا تھا، اور حدیث کے اندر آتا ہے مستجاب الدعوات تھا. لیکن ایک ایسی نفس کی مار پڑی کہ وقت کے نبی کے خلاف بات کر بیٹھا. پھر قرآن ہی میں اس کے بارے میں آتا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مانند ہے. یہ قرآن ہے. 300 سال تو اس نے عبادت کی تھی نا. 300 سال بعد اس کو کیا ہوا؟ گناہ میں پکڑ میں آ گیا اور اس کی مثال کتے کی دی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے مشائخ نے فرمایا اس عبادت کا کوئی اعتبار نہیں جو قبولیت کے وہ رتبے کو نہ پہنچے. اور یہ بھی فرمایا
ہر طاعت اور نیکی اللہ رب العزت کی رضا کے درجے تک نہیں پہنچ پاتی، اس لیے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، فکر مند رہنے کی ضرورت ہے، جو اعمال ہم کر رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں قبولیت پا جائیں۔ اس بات کا ہمیں خوف رہے کہ کہیں ہمارے اعمال رد نہ کر دیے جائیں، تو بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ بزرگوں نے فرمایا اگر اللہ رب العزت کی ستاری نہ ہوتی تو بندے کا کوئی عمل قبولیت کے لائق نہ ہوتا۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جتنے بھی اچھے طریقے سے عبادت کر لے، جتنا بھی زور لگا لے، اس کی عبادت اللہ رب العزت کی شان کے پردوں سے نیچے رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بھی بلند، اس سے بھی بلند، اس سے بھی بلند ہے، ہماری سوچوں سے بلند پروردگار ہے۔ آخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ فرما دیا تھا نا، اللہ میں تیری شان کے مطابق عبادت نہیں کر سکتا۔ امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ایک دن بیت اللہ میں آئے، 2 نفل پڑھنے کے بعد اللہ سے کیا کہا، ما عبدناک حق عبادتک، اللہ میں آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ ہم لوگ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں، ہم غور تو کریں۔ اچھا یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق عبادت کر ہی نہیں سکتا تو یہ قبول کیسے ہوتی ہے پھر؟ تو اس کو بزرگوں نے ایک مثال سے سمجھایا۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اسکول بھیجا، پہلا دن وہ جب اسکول سے واپس گھر آیا تو باپ نے پوچھا بیٹا کیا سیکھا؟ کہنے لگا میں نے ابو گنتی لکھنی سیکھی۔ بھئی لکھ کے دکھاؤ یا لکھی بھی دکھاؤ۔ جب اس نے دکھائی تو اتنے ٹیڑھے میڑھے الفاظ تھے کہ سمجھ ہی نہیں آتا لکھا کیا ہے، کاپی بھی گندی کی ہوئی، الفاظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہے کیا لکھا ہوا ہے۔ لیکن باپ کیا کرتا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، 100 روپے نکال کے کچھ انعام اس کو دے دیتا ہے کہ بیٹا یہ لے لو۔ یہ جو باپ نے انعام دیا یہ خوش خطی کا انعام نہیں تھا، یہ تو باپ کی بیٹے سے محبت ہے۔ اس نے دیکھا چلو کچھ کوشش تو کی ہے نا، چلو اس کو انعام دے دو، وہ خوش ہو جاتا ہے، چلو جو میں نے بڑا کمال کیا ہے۔ یہ باپ کی شفقت اور محبت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، اس کی خوش خطی نہیں ہوتی۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت ماں باپ سے زیادہ مہربان، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، وہ جب دیکھتے ہیں بندے کوشش تو کر رہے ہیں، چلو قبولیت کا مقام اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے معاملہ۔ قرآن مجید میں بعض آیات سے پتہ لگتا ہے کہ عمل کے بدلے جنت ملے گی۔ تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ جنت ہے، تمہیں وارث بنایا تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ کسی بندے کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا، نہ جہنم سے چھڑا سکتا ہے سوائے یہ کہ اللہ کی رحمت ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا کیا آپ کو بھی؟ فرمایا ہاں میرا بھی معاملہ یہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی رحمت ڈھانپ لے، مغفرت ہو جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن جنت کے اندر جو داخلہ ہے یہ اللہ کی رحمت سے ہے، یہ عمل سے نہیں ہے۔ اب اس کی کیا تحقیق ہے؟ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمل کی توفیق اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو نہ انسان عمل کر سکتا، نہ عبادت کر سکتا۔ تو اللہ ہی کی توفیق سے جب ہے تو پھر عمل سے تو داخلہ نہ ہوا، وہ تو توفیق ہوئی۔ اور ایک عجیب بات انہوں نے فرمایا محدود وقت میں جو انسان نے عبادات کی اس کا لامحدود اجر یہ عمل کی وجہ سے تو نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کو زندگی میں 100 سال اس نے عبادت کر لی، چلو جی اس کو 200 سال کے لیے جنت میں بھیج دو، لیکن اس نے عبادت تو کی 150 سال اور جنت میں جا رہا ہے، اربوں خربوں سال کے بعد بھی زندگی ہے ختم نہ ہونے والی۔ تو فرمایا کہ محدود عمل پر لامحدود اجر جو مل رہا ہے یہ اللہ کی رحمت سے ہے، یہ کوئی عمل کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہوں۔ اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے روایت ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو بتایا
کہ ایک عبادت گزار بندے نے پچھلی امتوں میں سے ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر 500 سال اللہ رب العزت کی عبادت کی، پھر اس نے دعا کی یا اللہ مجھے سجدے کی حالت میں موت دے دینا، پھر اس کی روح سجدے کی حالت میں قبض کی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم فرشتے دنیا آتے جاتے ہیں تو اس قریب سے اس مقام کو بھی دیکھتے ہیں، گزرتے ہیں، ہمیں اندازہ ہے وہ کہاں ہیں۔ اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کل قیامت کے دن اس بندے کو جس نے 500 سال پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کی اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ چلائے گا یا اللہ بعمل ہی، میرے اعمال 500 سال عبادت کی تھی میں نے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے میرے اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ کہ بعمل ہی، میرے اعمال، میں نے بڑے اعمال کیے تھے، بڑا نیک تھا میں، تو جنت کو تو میں ڈیزرو کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تیسری مرتبہ فرمائیں گے میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ تیسری مرتبہ کہے گا میرے اعمال، میں نے نہیں تراویح پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، میں نے اتنا کچھ کیا تھا، اس کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلائیں گے اچھا آ جاؤ پھر حساب کتاب کھولو، اس کو جو میں نے نعمتیں دی تھیں ان نعمتوں کو ایک پلڑے پہ رکھو اور اس کی عبادت کو دوسرے پلڑے میں رکھو، دیکھو یہ میری نعمت کا کتنی قیمت دے سکتا ہے۔ جب نعمتوں کو رکھا جانے کی بات آئے گی تو 500 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھ دی، صرف بینائی آنکھوں کی صرف ایک یہ نعمت ابھی رکھی جائے گی تو ایک بینائی کی نعمت کی قیمت 500 سال کی عبادت ہو جائے گی، برابر ہو گیا۔ اب اس کے بعد پیچھے عمل کوئی باقی نہ رہا، صرف بینائی کی قیمت کے بدلے میں سارے اعمال پورے ہو گئے۔ اب نعمتیں تو اور کتنی تھیں، تو پتہ لگ گیا کہ اس کے عمل تو بینائی کی قیمت میں فارغ ہو گئے، اب یہ خالی ہے عمل سے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا میرے اس بندے کو جہنم میں پھینک دو۔ فرشتے اس کو لے کے چلیں گے جہنم کی طرف، اب چلائے گا، تڑپے گا، اللہ اپنی رحمت سے مجھے جنت عطا فرما دیجئے۔ جب یہ تڑپ کے کہے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ ماں نے کون سا بیٹا ایسا جنا ہے جو یہ کہہ سکے میں نعمتوں کا حساب دے سکتا ہوں؟ کون ہے زمین کے اوپر شخص جو یہ کہہ سکے میں نعمتوں کا حساب دے سکتا ہوں؟ اللہ کی قسم ہم تو ناپ تول کے قابل ہی نہیں ہیں، ہم تو حساب دے ہی نہیں سکتے۔ تو ہم اللہ سے یہی مانگتے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ہمارے لیے جنت کے فیصلے کر دے۔ اعمال یا رمضان یا باتوں ان چیزوں کے اوپر ہمارا فیصلہ نہ رکھنا، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ۔ اور محترم سامعین، اگر اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو پکڑنے پر آ جائے تو بڑا مشکل ہو جائے گا کام۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ اگر ہر گناہ کو فوراً پکڑنے پر آ جائے، فوراً پکڑ کر لے، زمین کے اوپر کوئی جاندار نہیں ملے گا۔ ادھر نامحرم کو دیکھا، ادھر سے غیب سے ایک چانٹا آ کے لگا، ادھر اس نے یوٹیوب پہ گانا سننا شروع کیا، ادھر سے آ کے ایک ڈنڈا سر پہ پڑا، ادھر کوئی گناہ کا کام شروع کیا، ادھر سے لڑائی، ادھر سے پٹائی شروع ہو گئی، ادھر سے دل میں کسی کے لیے کوئی برا سوچ آئی، حرام کمائی کے لیے ہاتھ بڑھایا، قدم بڑھایا، ادھر سے کسی سانپ نے کاٹ لیا۔ اگر اللہ رب العزت فوری طور پر پکڑنے پر آ جائے تو زمین کے اوپر کوئی زندہ نہ ملے، جاندار نہ ملے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو قرآن میں آیا تلک الجنۃ التی اورثتموہا بما کنتم تعملون، اور حدیث میں آیا کہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس میں تطبیق کیا ہے، فائنل ڈیسیژن کیا ہے، آخر یہ ہے کیا؟ تو علماء نے فرمایا کہ جنت کے اندر جو داخلہ ہے نا، دخول جنت میں داخلہ، یہ اللہ کی رحمت سے ہوگا، اور جنت کے جو درجات ہوں گے وہ اعمال کی وجہ سے ہوں گے۔
وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، جس کے جتنے اعمال زیادہ ہوں گے درجات اتنے زیادہ ہوں گے، لیکن جو جنت کا داخلہ ہے نا وہ عمل کی قیمت نہیں ہے، وہ عمل کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ اب قبولیت اعمال کے اوپر ہم ایک نظر ڈالیں۔ ہم نے جو رمضان گزارا، عبادات کی، یا اس سے پہلے جو بھی عبادات اللہ نے توفیق دی کی، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ عبادات قبولیت کے لائق ہیں؟ اس کا کون سا ٹیسٹ ہے، کون سا میزان ہے، کیا پیرامیٹر ہیں؟ تو قبولیت اعمال کے لیے 6 علامات علماء نے لکھی ہیں۔ ہم ان علامات پہ غور کرتے چلے جائیں اور ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو دیکھتے چلے جائیں، ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے اعمال کس درجے تک قبولیت کے قابل ہیں۔ ہم خود فیصلہ کرنے کی کسی درجے میں ایک پوزیشن پر ہوں گے۔ ہم غور کریں۔ پہلی بات، جو بھی کام کریں سنت کے مطابق کریں۔ انسان جو بھی عمل کرے وہ شریعت اور سنت کے مطابق ہو۔ یہ تولنے کی ایک ظاہری کسوٹی ہے کہ عمل کو پہلے یہاں سے گزارا جائے گا۔ مثال کے طور پر، آج جی بڑا دل کر رہا ہے، بڑی طبیعت بنی ہوئی ہے اور بڑا اللہ سے تعلق بنا ہوا ہے، چلو جی آج جو ہے نا میں فجر کی نماز فرض جو ہے بجائے 2 کے 6 رکعت پڑھوں گا، بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑے تعلق بنا ہوا ہے۔ اب اس شخص نے فجر کی نماز 6 رکعت ادا کر لی، کیا ہوگا؟ قبول ہو جائے گی؟ یہ رد کر دی جائے گی۔ کیا کیا اس نے پڑھی نماز ہے، کیے سجدے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھا ہے، درود پڑھا ہے اس پہ، کیوں رد کر دی جائے گی؟ کہ اس نے سنت کے خلاف عمل کیا۔ تو پہلی شرط، سنت کے مطابق عمل ہو۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت سنت قیلولہ کی نیت سے تھوڑی دیر سو جانے پر وہ اجر ملتا ہے جو ہزاروں سال کی نفلی شب بیداریوں پر بھی نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ اس نیند کو نبی علیہ السلام کی نیند کے ساتھ نسبت ہے۔ ایک طرف سونا ہے اور ایک طرف رات جاگنے ہیں، وہ بھی ہزاروں سال، لیکن اس جاگنے کو نبی کی نسبت نہیں ملی، اس سونے کو نبی علیہ السلام کی نسبت مل گئی، اس کا مقام کچھ اور ہے۔ حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کے والد واجد، کہ سنت طریقے کے اوپر پیشاب پخانہ کر لینا، اس پر وہ اجر ملتا ہے جو خلاف سنت نفلیں پڑھنے پر بھی نہیں ملتا۔ من مرضی کی عبادت نہیں چلتی، عبادت تو چلتی ہے سنت کے مطابق اللہ کے یہاں۔ اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا مقام تھا اور اتباع سنت کے وہ اتنے عاشق تھے کہ انہوں نے ایک کتاب میں لکھا کہ بھائی میں نے اپنی زندگی میں ہر ممکن سنت پر عمل کیا، ایک سنت پر عمل نہیں کر سکا، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹی بھی دی اور بیٹی کو بیٹا بھی دیا، نواسہ دیا۔ ایک دفعہ نواسہ آپ کی گود میں تھا، اس نے پیشاب کر دیا اور آپ کے کپڑے گیلے ہو گئے تھے، تو اللہ نے مجھے بیٹی تو دی ہے لیکن نواسہ نہیں ہے، تو یہ سنت سے میں محروم ہوں۔ اور پھر وصیت کی، اگر میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کے ہاں بیٹا ہو جائے، اس کو میری قبر میں بٹھا دینا کہ ایک دفعہ وہ پیشاب کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عاشق رسول ہیں، سواری پہ سوار ہیں، جا رہے، ایک جگہ اچانک انہوں نے سواری کو روکا، نیچے اترے، چل کے آگے گئے، پھر ایسے بیٹھ گئے جیسے کوئی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، کیا کچھ بھی نہیں، واپس آ گئے، پھر سواری پہ بیٹھ گئے۔ تو ساتھ کوئی تھا، اس نے کہا حضرت یہ جب ضرورت نہیں تھی سواری کیوں روکی، سب کو بھی انتظار کروایا، وقت بھی لگایا۔ تو فرمانے لگے کہ واقعتاً مجھے آج ضرورت تو نہیں تھی، لیکن جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مقام سے گزرا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تھے، میرے دل میں آیا میں وہی کروں جو میرے محبوب نے کیا۔ یہ ہوتی ہے سنت سے محبت۔ ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ یہ
فارس کے بڑے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، وفد گیا ہوا تھا، کھانے کا وقت آیا، دسترخوان لگ گیا، کھانا کھانے لگے، کھانا کھاتے کھاتے ایک لقمہ نیچے دسترخوان پہ گر گیا۔ اب سنت کیا ہے، نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا کے کھا لو۔ اب نیچے گرا، انہوں نے فوراً اٹھا کے کھانا شروع کر دیا۔ برابر میں کوئی بیٹھا ہوا تھا، کوئی ساتھی، اس نے کونی ماری ہے، اس طرح سے کچھ کہا کہ اب کیا کر رہے ہیں، بڑے لوگوں کا دربار ہے، وہ کہیں کہ کون بھوکے فقیر آ کے گری پڑی چیز اٹھا کے کھا رہے، اس دربار میں یہ چیز معیوب سمجھی جاتی ہے، یہ مصلحت کے خلاف ہے، آپ یہاں اللہ کا پیغام دینے آئے ہیں، آپ ان کو قائل کرنے آئے ہیں، اس سے تو اور متنفر ہو جائیں گے، یہ آپ نے کیا کیا؟ جب کسی نے یہ بات کہی تو صحابی رسول کا جواب سنیے، فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِ لِهَٰؤُلَاءِ الْهُمَقَاءِ، میں ان روشن خیالوں اور ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ تو سنتوں سے محبت، ایک جملہ لوگ بولتے ہیں تو سنت ہی تو ہے نا، فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، سنت ہی تو ہے نا، نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا، سنت ہی تو ہے نا۔ جب شیطان یہ وسوسہ ڈالے نا کہ سنت کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا، تو ذرا اپنے نفس کو یہ سنوائیے گا، آپ اگر جنت میں نہیں گئے تو جنت کو کیا فرق پڑ جائے گا، کہ آپ کا جنت میں جانا بھی ضروری ہے۔ جب شیطان یہ دل میں خیال ڈالے تو ہم سوچیں، تو میں اگر جنت میں نہیں گیا تو جنت میں کون سی کمی آ جائے گی؟ نہیں گیا اور کوئی لوگ چلے گئے، ضروری ہے میرا جنت میں جانا؟ اگر ہمارے لیے سنت ضروری نہیں تو کیا ہم جنت کے لیے ضروری ہیں؟ جنت کا اور جنتیوں کا ہمارے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ تو سنت سے محبت کرنی ہوگی۔ تو پہلی چیز عمل سنت کے مطابق ہو، دوسری چیز عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، عمل سے مقصود اللہ کی رضا ہو۔ انسان کتنا ہی سنت کے مطابق عمل کر لے، لیکن مقصود اللہ کی رضا نہ ہو، دکھاوا ہو، ریاکاری ہو، اپنی بڑائی ہو، کوئی اور چیز ہو، تو وہ عمل بیکار ہو گیا۔ تو قبولیت اعمال کی 6 باتوں میں پہلی چیز اتباع سنت کے مطابق ہو، اور دوسری چیز اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، اور تیسری چیز اعمال اور احوال میں ترقی محسوس ہو۔ جب بندے کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کچھ لذت، اس عمل کی ایک کیفیت، ایک شوق، ایک ذوق عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ احمد بن عجیبہ اپنی کتاب ایقاظ الہمم میں لکھتے ہیں کہ عمل کرتے ہوئے جس بندے کو لذت محسوس ہو جاتی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قبول کرنا ہے۔ جس عمل کی قبولیت سے جنت مل جائے، دنیا میں لذت نہیں ملے گی، بالکل بے کیف رہے گا، سجدہ بالکل بے سرور رہے گا، کچھ نہیں نقد ملنا، سارا ادھار جنت پہ، ایسا نہیں ہے۔ جو اعمال قبولیت والے ہوتے ہیں وہ لوگ ایک کیفیت والی، شوق والی، ایک سرشاری والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان کو سجدہ کر کے دوبارہ دل کرتا ہے میں سجدہ کروں۔ تو ہم اسی کو غور کریں۔ رمضان سے پہلے کے بیان میں بھی میں نے یہ کہا تھا، اور آج دوبارہ وہ بات کر رہا ہوں، اور کئی سالوں سے میرا خیال ہے یہ بات کر رہا ہوں، پچھلے سال بھی کہی تھی الحمدللہ۔ میں نے درخواست کی تھی یکم رمضان جب شروع ہو اپنے دل کی کیفیت نوٹ کر لیں، آج کیا ہے، نیکی کرتے ہوئے کتنی رغبت ہوتی ہے اور گناہ سے بچنے میں کتنی مشکل پیش آتی ہے، اپنی کیفیت لکھ لیں، اور 29 رمضان کو بھی چیک کر لیجئے گا۔ اگر نیکی کرتے ہوئے رغبت بڑھ رہی ہے تو پھر بہت اچھا، اور اگر نہیں بڑھ رہی وہیں کہ وہیں ہے تو رمضان سے ہمیں کیا ملا بھی، اس پہ غور کریں ہم۔ اور چوتھی بات قبولیت اعمال میں کہ اعمال میں ہمیشگی ہو، مداومت ہو، مستقل مزاجی سے کرتا ہو۔ نمازیں ہیں تو ہر نماز پڑھتا ہو، ایسی نہیں کہ ایک پڑھی ایک نہ پڑھی۔ اور مشائخ نے فرمایا اس کو ذرا بہت آسان کر کے کہ اے دوست، تیرا ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں آ جانا، اللہ کے سامنے حاضر ہو جانا، یہ تیرے پچھلے عمل کی قبولیت کی دلیل ہے۔ مداومت ہو۔ 5ویں چیز ہے تقوی، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اور 6ٹھی چیز ہے قبولیت کی دعا،
رونے سے بھی قبولیت مل جاتی ہے، دعا مانگنے سے بھی بعض دفعہ قبولیت مل جاتی ہے۔ حضرت عمران علیہ السلام کی اہلیہ امید سے ہیں تو اللہ سے مانگتی ہیں رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اللہ جو میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کو قبول فرما۔ تو جواب آ گیا فتقبلها ربها بقبول حسن، تو دعا سے قبولیت مل گئی۔ تو دعا سے بھی قبولیت ملتی ہے۔ سچی بات بتاؤں، ان 6 اعمال میں سے اگر ہمارے پاس کچھ ہے نا تو دعا ہی ہے، دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اتباع سنت میں بھی ہم کم، اخلاص نیت میں بھی ہم کمزور، اعمال میں ترقی بھی ہمیں محسوس نہیں ہوتی، 2 وجوہات کی وجہ سے، ایک غذا صاف نہیں ہے ہماری اور ایک نگاہ ہماری صاف نہیں ہے۔ عمل میں مداومت بھی نہیں ہے، ایک رمضان میں بڑی عبادت کر لی، دوسرے رمضان پتہ ہی کوئی نہیں، ایک رات میں عبادت کی دوسری رات پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور تقوی تو ہم سے دور سے بھی نہیں گزرا۔ تو ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ ان 6 میں ایک دعا ہی رہ گئی ہے، ہم دعا ہی کر لیا کریں، یا اللہ جو اعمال کیے ان کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ یہ باتیں میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، قرآن سنیے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، جب اللہ کا گھر اللہ کے حکم سے بنایا اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ قبول فرما لیجئے، قبولیت مانگ رہے ہیں۔ جو کہہ سکتے تھے اللہ میں تیرا نبی، میں تیرا خلیل، تینوں آپ نے حکم دیا، آپ تیرے حکم سے میں نے بنایا، اب یہ قبول ہی قبول ہے، اب کس بات کی عاجزی کی ضرورت ہے یہاں پر؟ آپ نے حکم دیا، میں نے بنا لیا، میں نبی ہوں آپ کا۔ وہ کالر اونچا کرتے، عاجزی، اللہ مہربانی فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، پھر قبولیت۔ پھر نبی علیہ السلام نے دعائیں سکھائیں، اللہم تقبل حسناتی، اللہ میرے اعمال کو قبول فرما، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو انبیاء نے قبولیت کے لیے دعائیں مانگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت کے لیے دعائیں مانگی، ہم یہ دعائیں مانگیں، ہر عمل کرنے کے بعد اپنی زندگی کا ہم طریقہ بنائیں اور اس کو اللہ سے قبول کرنے کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اگر کسی نے حج عمرہ کیا ہوا ہے، چاہے 1 سال پہلے کیا ہے، چاہے 20 30 40 سال پہلے کیا ہے، یا جتنے بھی کیے ہیں، زندگی بھر مانگتے رہیں یا اللہ ان کو قبول فرما۔ ہمارے نمازیں ہیں، روزے ہیں، یہ مانگتے رہیں یا اللہ قبول فرما۔ شروع میں یہ بات بتا دی گئی تھی، بہت خطرے والی بات، ربما فتح لک باب الطاعت وما فتح لک باب القبول، کئی مرتبہ بندے کے لیے اعمال کے کرنے کا راستہ تو کھول دیا جاتا ہے لیکن قبولیت کا دروازہ نہیں کھلتا۔ تو ہم نے صرف عمل کر کے مطمئن نہیں ہو جانا، عمل کر کے قبولیت کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہنا ہے۔ ابھی جتنا کچھ آج آپ نے سنا نا ابھی تک، اس کو ہم صحابہ کے واقعات میں ذرا تلاش کرتے ہیں، اس کو پریکٹیکلی ہم چند واقعات جو ہے نا وہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بات کیا کہی جا رہی ہے، بات ہے کیا۔ ایک فکر کا نام ہے عدم قبولیت کا خوف، یہ فکر ہے، عدم قبولیت کا خوف، یعنی اعمال کے قبول نہ ہونے کا خوف۔ یہ ایک فکر ہے مستقل، ہمیں ان کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ عدم قبولیت اعمال، اعمال کے پروردگار کے یہاں قبول نہ ہونے کا خوف، ایک بات یہ، اور دوسری بات ایک بات آپ کو اور بتا دیں، جن کے اعمال دنیا میں قبول ہوئے ہیں نا ان سب کو یہ خوف لاحق تھا، جن کے اعمال قبول ہوتے ہیں نا انہیں یہ خوف لاحق ہوتا ہے، اور جن کو یہ خوف نہ ہو وہ پھر بلعام باعور بنتے ہیں یا ابلیس بنتے ہیں۔ شروع میں مثالیں دی جا چکی۔ تو صحابہ کرام کون تھے؟ اگر میں ایک ایک جب نام جو لوں گا سب کی تفصیلات فضائل بتاؤں تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا، سمری بیان کرتے ہیں۔
1.25 लाख सहाबा कम व बेश, 1.25 लाख अम्बिया कम व बेश। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर नबी में जो कोई कैफियत रखी थी वो हर सहाबी में भी रखी थी। जो बरक़ात थी अम्बिया में, वो किसी न किसी सहाबी में सब बरकतें आ गई। फिर इनमें वो सहाबा भी हैं जो अशरा मुबशरा में से हैं, जिनको नबी अलैहि सलाम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारतें दे दी। अब ज़रा इन वाक़यात को सुने और हम देखें कि हमारे अंदर भी ऐसा कोई खौफ है, और ये खौफ क्यों होता था। क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेशी का खौफ, बस ये बात है। क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होने का खौफ, इस वजह से अदम कबूलियत अमाल का खौफ आता है। अब ज़रा सहाबा की ज़िंदगी के वाक़यात सुनते हैं, फिर देखें कि हमारे पास इसमें से कुछ हिस्सा है, इन कैफियत में से हमारे पास कोई कैफियत किसी अदना दर्जे में भी है, या हम बड़े तसल्ली से बैठे पाँव फैलाकर जी मसला ही कोई नहीं, हमने जन्नत में ही जाना है। अब ज़रा तवज्जो से सुनिए इन वाक़यात को। सबसे पहले वाक़या सुनाते हैं हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपकी तारीफ़ करना तो सूरज को चिराग दिखाने की मानंद है, लेकिन आपकी तारीफ़ करने वालों में अपना नाम लिखवाने की ख्वाहिश है, इसलिए चंद बातें अर्ज़ कर देता हूँ। कोई मेरे तारीफ़ करने से उनका मकाम मर्तबा बढ़ने नहीं लगा। हाँ, मेरा मर्तबा मकाम अल्लाह के यहाँ कुछ हो जाए, कुछ सवाब मिल जाए, मेरे से मुराद हम सब का पढ़ने सुनने से, तो वो इसकी हमें उम्मीद अल्लाह की रहमत से है। वो तो बहुत बुलंद लोग हैं। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अगर अपनी उम्मत में से किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। फरमाया जन्नत में जन्नती जाएंगे तो नीचे वाले ऊपर वालों को ऐसे देखेंगे जैसे तुम आसमान के सितारे देखते हो, और अबू बकर और उमर उनसे भी ऊंचे हैं। और गौर कीजिए क्या ही मकाम आका ने समझाया। मेरे बदन मुबारक को मट्टी से बनाया गया, कुछ मट्टी बच गई थी उससे अबू बकर को बना दिया गया, फिर कुछ मट्टी बच गई थी उससे उमर को बना दिया गया। एक ही मट्टी थी ना, एक ही जगह पहुंच गई। क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा आयशा से उठेंगे, अकेले नहीं उठेंगे, शेखैन की हमरा उठेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक और बात, उसके बाद फिर हम अपने मौजू पर आते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैंने सब के एहसानात का बदला चुका दिया, अबू बकर तेरे एहसानात का बदला क़यामत के दिन अल्लाह देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हैं अबू बकर जिनको अल्लाह की तरफ से अर्श से सलाम आया करते थे। इनकी क्या हालत है, वो किसी परिंदे को देखते तो फरमाते हैं ए परिंदे तुझे मुबारक हो, तू कितना अच्छा दरख्त के ऊपर बैठा हुआ है, तू दरख्तों के फल खाएगा, तुझे मौत आ जाएगी, अल्लाह तुझे हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। काश मैं भी तेरी जगह होता, तेरी मानिंद होता, कि मुझे हिसाब किताब तो ना देना पड़ता। कभी फरमाते काश में कोई दरख्त होता कि उसको खा लिया जाता, जानवर उसे खा लेते। काश में कोई घास होता जिसे चरिंद वगैरह चर लेते, ख़त्म हो जाता। ये बातें करने का क्या मकसद था कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश होने का खौफ इतना डर और गालिब था कि अपने समझते थे कि मैं अल्लाह के सामने पेश हो ही नहीं सकता। हम तो बड़े चौधरी लोग हैं जी, तो कहते हैं क़यामत के दिन देख लूँगा। कितनों को हम कह देते हैं मैं तो माफ़ नहीं करता, क़यामत के दिन देख लूँगा। पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े बोलते हैं। आइए आगे, फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया उमर अल्लाह की कसम जिस रास्ते से तुम गुजरते हो शैतान वो रास्ता छोड़ देता। फरमाया जो पहली उम्मतें गुजरी उनमें कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको इल्हाम होता था, मेरी उम्मत में उमर को होता है। ये क्या फरमाते थे उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये फरमाते थे काश पूरी ज़मीन के पास अगर सोना मेरे पास होता, पूरी ज़मीन के बराबर अगर सोना मेरे पास होता और अल्लाह के सामने पेश होने से पहले मैं उसे फ़िदिया दे सकता तो मैं उसे दे देता। और कभी फरमाते
ہلاکت ہے میری ماں کی اگر اللہ نے قیامت کے دن میرے اوپر رحم نہ کیا۔ یہ فاروق اعظم ہیں۔ ایک مرتبہ جانوروں کا بھوسا پڑا ہوا تھا، بقرعید میں جانوروں کے لیے ہم لوگ بھی بھوسا لاتے ہیں، تو اس بھوسے کو دیکھ کے کہنے لگے یا لیتنی مثل ہذہ التبنتی، کاش میں بھی اس بھوسے کی مانند ہوتا۔ کبھی فرماتے لیت امی لم تلدنی، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ کبھی فرماتے لیتنی لم اکو شقیا، کاش میں کچھ بھی نہ، لیتنی لم اکو شیئا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور کبھی فرماتے لیتنی کنت نسیا منسیا، کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتا۔ ایک دفعہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور تلاوت کرتے کرتے یہاں اس آیت پہ پہنچے وقفوہم انہم مسئولون۔ قیامت کے دن کا ایک منظر ہے کہ ایک ایک کر کے بلایا جا رہا ہوگا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور جیسے واک تھرو گیٹ لگے ہوتے نا، ایسے سمجھیں کہ ایک ایک کر کے بلایا جا رہا ہوگا، اور جب مشین بول پڑے گی اندر حسد ہے، کینہ ہے، دھوکہ ہے، اور وہاں ایک بزر بج جائے گی، ریڈ لائٹ روشن ہو جائے گی۔ یہ کیفیت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روک لیجئے، ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے۔ جب یہ آیت پڑھی تو اس کے بعد رونے لگے، اتنا روئے کہ نماز بھی آگے پوری نہ کر سکے، اور اس غم کی وجہ سے 1 مہینہ بیمار رہے۔ اور آگے آئیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا عائشہ کہ ہمیں عثمان سے حیا نہ کرو جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ان کے لیے نبی علیہ السلام نے دعائیں دیں، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ وہ ہیں عثمان غنی جنہیں بیر عثمان وقف کرنے پر جنت کی بشارت دی گئی۔ مدینہ طیبہ میں ایک کنواں ایک یہودی کا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور وقف کی چیز قیامت تک وقف رہتی ہے، کوئی قانون اس کو سیل یا نیلام نہیں کر سکتا۔ انہوں نے قیامت تک کے لیے امت کے لیے اس کو وقف کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے جنت کی گارنٹی ان کو دے دی۔ مدینہ طیبہ میں بیر عثمان آج بھی مشہور ہے۔ وہ کیا فرماتے تھے؟ کہتے تھے اگر قیامت کے دن مجھے کھڑا کر کے پوچھا گیا عثمان تیرا حساب لیں اور حساب کر کے دوزخ یا جہنم کا فیصلہ کریں، یا حساب نہ لیں مٹی بنا دے، کیا چاہتے ہو؟ تو میں اللہ سے کہوں گا اللہ میرا حساب نہ لینا، ایسی مٹی بنا دے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کے پاس بیٹھنے سے روحانی بیماریوں کو شفا ملتی ہے، ابو درداء ان علماء فقہاء میں سے۔ یہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ کہتے تھے اگر 3 چیزیں نہ ہوتی تو مجھے زندگی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ایک تو ایک گرمیوں میں دوپہر کے وقت جب روزے میں پیاس لگتی ہے وہ مجھے محبوب، رات کو لمبے سجدے کرنا مجھے محبوب، اور اللہ والوں کی مجالس میں جانا مجھے محبوب۔ جس طرح تم اچھے اچھے پھلوں کو چن لیتے ہو، ایسے ہی لوگ ان اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ کر اچھی اچھی باتوں کو چن لیتے ہیں۔ یہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے اگر مجھے اس بات کا پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک نماز کو قبول کر لیا ہے تو جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب سے زیادہ، اس سے زیادہ مجھے یہ بات پسند ہے۔ اور آئیے یاران رسول کو غور کیجئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کو دیکھ کر فرمایا تھا ابو ذر تیرے جیسے سچے آدمی آج آسمان کے نیچے بہت تھوڑے ہیں۔ یہ زبان نبوت سے گارنٹی مل رہی ہے۔ اور ایک جگہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تواضع کو دیکھنا چاہے تو ابو ذر میں دیکھ لے۔ یہ بھی زبان نبوت سے گارنٹی مل رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایک نبی کی تواضع۔ یہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ اللہ کی قسم میں تمنا کرتا ہوں کاش جس دن مجھے پیدا کیا مجھے ایک دن مجھے درخت کی صورت میں پیدا کر دیا جاتا اور درخت اس کو کھا لیتے، جانور اس کو کھا لیتے۔ کاش جس دن مجھے پیدا کیا اللہ نے مجھے اللہ ایک درخت بنا دیتا، درخت کے طور پر پیدا کر دیتا اور جانور اس درخت کو کھا لیتے۔ یہ کیوں تھا؟
اللہ کے سامنے پیشی کا خوف کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، کس حال میں کھڑے ہوں گے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کیسے اللہ جوڑ ملاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے نا، تو اس وقت کمانڈر ان چیف کون تھے؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دبنگ آدمی تھے، یہ نرم تھے۔ حضرت ابو بکر کے بعد کون آ گئے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ خود دبنگ تھے، تو آگے سے جو کمانڈر ان چیف اللہ نے بنائے ابو عبیدہ ابن جراح کو، جو ذرا نرم تھے۔ یہ جوڑ اللہ بناتے ہیں۔ ان کی بات سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ اور ایک اور بات تو انتہائی عجیب، شاید کسی اور صحابی کے لیے کہیں نہیں میں نے پڑھی نہ سنی، میرے خیال ہے آپ نے بھی نہ سنی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے محبوب نے فرمایا تم میں صرف ابو عبیدہ ایسا ہے، اس کے بعد اخلاق ایسے ہیں میرا دل چاہتا ہے میرے اندر میں ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا عجیب کلمات ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ابو عبیدہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کاش میں ایک مینڈھا ہوتا، میرے گھر والے مجھے ذبح کر دیتے، میرا گوشت کھا لیتے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے بڑے اس سے ڈرا کرتے تھے، خوف آتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سید المحدثین ایک دفعہ رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا تمہاری دنیا پہ نہیں روتا، میں اس لیے رو رہا ہوں سفر لمبا ہے توشہ تھوڑا ہے۔ ایک صحابی فرما رہے کہ قبر کا، قیامت کا، آخرت کا سفر لمبا ہے، میرے پاس توشہ تھوڑا ہے، میں ایک گھاٹی کی طرف چڑھ رہا ہوں جو پہنچتی ہے جنت یا جہنم کی طرف، اور مجھے نہیں معلوم میں کدھر اتروں گا، جب نیچے منزل پہ پہنچوں گا آگے جنت ہوگی کہ جہنم مجھے نہیں معلوم، اس لیے رو رہا ہوں۔ کبھی ہم بھی اس لیے روئیں کہ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے؟ کبھی ہمیں اس لیے خوف آیا ہے، رونا آیا کہ قبر میں ہمارا کیا بنے گا؟ کبھی اس لیے روئے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا؟ یہ رونا تو ہمیں نہیں آتا۔ اولاد کے لیے رونا، کاروبار کے لیے رونا، مال کے لیے رونا، درد کی وجہ سے رونا، اور بڑے رونے میں آتے ہیں۔ کبھی اللہ کے سامنے پیشی کے سوچ کے بھی رونا آیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میں تمہاری دنیا پر افسوس نہیں کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میں اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گا وہ مجھ سے راضی ہوں گے کہ ناراض ہوں گے۔ مجھے یہ غم ہے کہ مجھے نہیں معلوم جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں گا اس وقت اللہ مجھ سے ناراض ہوں گے کہ راضی ہوں گے، اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے، پتہ نہیں اس وقت میرا کیا ہوگا۔ کبھی یہ غم ہمیں لگا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول، جنت کے نوجوانوں کے سردار، فرماتے ہیں، فرمایا کرتے تھے میں ایک ایسے عظیم امر کی طرف جا رہا ہوں کہ ایسا عظیم معاملہ کبھی کسی کو پیش نہیں آیا۔ ایک اور صحابی سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سالم اپنے دل کے ساتھ اللہ سے سچی محبت کرتا ہے، زبان نبوت سے گارنٹی ہے۔ وہ فرماتے تھے میں تمنا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن نہ مجھے جنت بھیجے نہ جہنم، بلکہ اعراف میں بھیج دیں، درمیان میں چھوڑ دیں، میرا حساب کتاب نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی سچی محبتیں تھیں، عبادتیں تھیں، مشقتیں تھیں، ریاضتیں تھیں، محنتیں تھیں، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اتنا ڈرتے تھے۔ ہمارے دل کے اوپر غفلت کے پردے نہ ہوتے تو کم سے کم یہ خوف ہمیں کبھی رلاتا تو صحیح۔ ہمیں تو اس خوف نے کبھی نہیں رلایا۔ اگر نہیں رلایا تو یہ دلیل ہے کہ ہمارے دلوں کے اوپر غفلت کے پردے ہیں، ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی کا احساس ہی نہیں کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے وہ۔ کبھی ہم نے رات کو تنہائی میں سوچا ہی نہیں کہ اس وقت میرا کیا بنے گا۔ اور آگے آئیے، نام لیتے ہوئے دل ڈر رہا ہے کہ ان کی بھی یہ حالت تھی صحابہ میں،
کون؟ ام المومنین سیدہ مطہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پوری امت کی عورتوں میں سب سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والی، فرمایا میری عائشہ تو آدھا دین ہے، اور ان کا مقام کوئی کیا بیان کر سکتا ہے۔ غور کیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، چھوٹے بچے نے گواہی دی، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، بی بی مریم پہ گواہی لگی، ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے گواہی دی، قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اور حبیب خدا بی بی مریم پہ جب بدبختوں نے تہمت لگائی تو اللہ نے کسی بچے کو نہیں بھیجا، اللہ نے اپنا قرآن اتارا اور اپنے محبوب کی حبیبہ کی پاک دامنی اور برات کو خود قرآن میں کھولا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، ان کی پاک دامنی قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا اور ان کی پاک دامنی کی باتیں چلتی رہیں گی کہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، جن کی پاک دامنی کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کتنی مرتبہ ان کو فرمایا عائشہ تیرے رب کا تجھے سلام آیا۔ اللہ اکبر۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں اللہ کی قسم فواللہ لوددت انی کنت نسیا منسیا، کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی اور ختم ہو چکی ہوتی۔ اور کبھی فرماتی یا لیتنی، کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتی۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ابن رواحہ پر رحم فرمائے، یہ ایسی مجالس میں بیٹھنا پسند کرتا ہے جن مجالس پر ملائکہ فخر کرتے ہیں۔ ایک دفعہ وفات کا جب وقت قریب تھا تو رو رہے تھے، کسی نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ تو کہنے لگے بس رونے کی ایک وجہ ہے، کیا اس وجہ سے ہم بھی کبھی روئیں؟ غور کیجئے کس وجہ سے؟ صحابی رسول کہتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ رب کا فیصلہ قرآن میں ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک نے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ پل صراط کہاں ہے؟ نیچے جہنم ہے، اوپر پل ہے، کراس کرے گا تو جنت ہے۔ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو کراس کرے گا آگے جنت، جو سلپ ہوگا نیچے جہنم ہے۔ تو اور کوئی وجہ نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ رب کا فیصلہ ہے، مرنے کے بعد قیامت کے دن پل صراط سے گزرنا ہے، اس وقت میرا کیا بنے گا؟ میں گزر سکوں گا کہ نہیں گزر سکوں گا؟ کبھی یہ خیال ہمیں آیا کہ پل صراط پہ ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، نبی علیہ السلام نے فرمایا رجل صالح، فرمایا نعم الرجل، پیارا بندہ۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے تھے ایک مرتبہ قرآن پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن قیامت کا کہ جب بندے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ پڑھ کر رونا شروع کر دیا، غش کھا کر گر گئے، آگے تلاوت نہیں کر سکے۔ اور وہ فرماتے تھے اگر میں جان لیتا اللہ نے میرا ایک سجدہ بھی اگر قبول کر لیا، صدقے کا ایک درہم بھی قبول اگر ہو چکا، تو مجھے موت سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہ ہوتی۔ گویا مجھے پتہ لگ جائے کہ ابھی میری کوئی چیز قبول ہو چکی ہے تو میں مرنا ہی پسند کروں گا، اللہ کے پاس جانا ہی پسند کروں گا۔ حضرت عبداللہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے میں تمنا کرتا ہوں کاش میں ایک ستون کی مانند ہوتا۔ اور عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اے کاش مجھے مٹی بنا دیا جاتا جسے ہوا اڑا کے لے جاتی۔ حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کاش میں اپنے گھر والوں کا ایک مینڈا ہوتا، وہ مجھے ذبح کر کے کھا چکے ہوتے اور میرا معاملہ قیامت کے دن کا ختم ہو چکا ہوتا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، نبی علیہ السلام نے خود ان کو یمن کی طرف بھیجا اور ان کو جب رخصت کر رہے تھے تو فرمایا اے معاذ ممکن ہے اس سال کے بعد ہم ایک دوسرے سے ملاقات نہ کر سکیں، تو آئے گا مدینہ واپس، میری مسجد کو دیکھے گا، میری قبر کو دیکھے گا۔ ایک عاشق رسول نے جب یہ الفاظ سنے ہوں گے ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اور نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا یا معاذ انی احبک فی اللہ، اے معاذ میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ یہ معاذ فرماتے ہیں اللہ نے 2 مٹھیاں بھریں
ایک کو جنت میں ڈالا، ایک کو جہنم میں ڈالا، مجھے نہیں پتا کہ میں کس مٹھی میں تھا، میرا کیا بنے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کان من السابقین الاولین، 6 نمبر پہ اسلام لانے والے، جن کی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر جب صحابہ مسکرانے لگے، فرمایا کہ قیامت کے دن میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے اگر مجھے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دے کہ اختیار دیا جائے کہ حساب دے کر جنت جہنم کا فیصلہ کریں یا مٹی بنا دیں، میں اللہ سے کہوں گا اللہ مٹی بنا دے، حساب نہ لینا۔ حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے تھے اگر میں یہ جان لوں کہ میرے عملوں میں سے ایک رائی کے دانے کے عمل میرے اعمال میں سے کوئی ایک عمل جو رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ اگر قبول ہو چکا ہو تو مجھے اس پوری دنیا سے زیادہ وہ پسند ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ وہ پروردگار، بے شک وہ پروردگار جو ہے وہ متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ تو ہمارے بڑے اعمال کرتے بھی تھے اور ڈرتے بھی تھے، یہ کیفیات کبھی ہمیں بھی مل جائیں، ہمارا بھی کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ اس کی ہمیں فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ چند باتیں ذرا اور سن لیجئے، پھر بات کو انشاءاللہ سمیٹتے ہیں۔ رمضان کے بارے میں حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ اس کی رمضان کی عبادت قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ اس کی رمضان کی عبادت قبول ہوئی یا نہیں، تو اس کے رمضان کے بعد کے اعمال دیکھو۔ اگر بعد کے اعمال بھی نیکی والے ہیں، اسی طرح سے ہیں، اس کا مطلب ہے رمضان قبول ہو گیا۔ اور اگر بعد کے اعمال اس جیسے نہیں، گناہوں کی زندگی شروع ہو چکی، تو پھر کہتے ہیں کہ سمجھ لو کہ اس کا شمار ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کے نصیب میں سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں۔ ہم غور کریں رمضان کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کون ہے ہم میں مقبول عبادات والا کہ جس کو مبارکباد دے، کون ہے ہم میں مقبول عبادات والا جس کو مبارکباد دے، کون ہے ہم میں سے محروم رہ جانے والا کہ ہم اس سے تعزیت کرے۔ اے وہ شخص جس کی عبادات قبول ہوئی اللہ تجھے مبارک کرے، اور اے وہ شخص جس کی عبادات قبول نہ ہوئی اللہ تیرے اس عظیم نقصان کی تلافی کرے۔ جب رمضان ختم ہو رہا ہوتا تھا ان کو یہ خیال ہوتا تھا کہ بنے گا کیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے ابن ماجہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کے مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ تو ہم کدھر ہیں، ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم کدھر ہیں۔ اور ایک اور رات آنے والی ہے، اس کے بارے میں بھی ذرا بات سن لیجئے۔ حدیث اللہ اکبر کبیرہ، جو عید کی رات ہوتی نا، چاند رات، یہ بازاروں میں گھومنے پھرنے کے لیے یہ میوزیکل نائٹ نہیں ہوتی، یہ ہلا گلا والی نائٹ نہیں ہوتی، یہ عبادت کی رات ہوتی ہے۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، یہ آنے والی ہے ابھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عید کی راتوں میں، عید الفطر کی ہو یا عید الاضحیٰ کی، جنہیں ہم چاند راتیں کہتے ہیں، جو عید کی رات یعنی چاند رات میں عبادت کرے گا اس کا دل اس دن زندہ ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، یعنی قیامت کا دن۔ تو ہمیں چاند رات کو بھی عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو جتنی بھی ہم نے قبولیت کی باتیں سنی، ہمارے پاس سوائے دعا کے اور کچھ نہیں رہا۔ ایک دعا ہی رہ جاتی ہے، ہم اسی کا ایک معمول بنا لیں، دن رات یا ہر نماز کے بعد کوئی معمول بنائیں، ہم اللہ سے مانگا کریں اے اللہ
مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اس دعا کو زندگی کا وظیفہ بنا لیں۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے میرے بندے کیوں نہیں بنے، ٹھیک کیوں نہیں ہوئے؟ تو ہم یہ تو کہہ سکیں گے اللہ میں نے رمضان کی راتوں میں، تنہائیوں میں، مجلسوں میں، اللہ کبھی دن میں، کبھی نماز کے بعد، کبھی نماز سے پہلے، کبھی تلاوت کے بعد، اللہ دل کی یہ لگن تو تیرے حضور رکھتا تھا نا، اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں۔ تو یہ پوائنٹ تو ہم قیامت کے دن اپنے لیے کم سے کم تیار کریں نا۔ ہم دل کی لگن تو اللہ کے سامنے یہ پیش کرتے رہیں کہ دعا سے بھی قبولیت مل جاتی ہے۔ یہاں ایک نقطہ سمجھ لیجئے، اگر بات ہوتی صرف قابلیت کی تو ہمارے لیے خطرہ زیادہ تھا، ہم پھنس جانے تھے، ہم نے پھنس جانا تھا، لیکن بات تو قبولیت کی ہے، وہ جس کو چاہے قبول کر لیں۔ وہاں قابلیت کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو قبولیت کا مسئلہ ہے۔ تو ہم اللہ سے مانگ لیں، کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، دعا تو وہ مانگ سکتا ہے نا۔ تو رحمت کی امید تو ہے، رحمت کے دروازے بھی کھلے ہیں، امید تو ہے نا۔ چنانچہ ہم مانگنا شروع کر دیں، کیا معلوم کیا معلوم اللہ رب العزت کی رحمت کی نظر ہم عاجز مسکینوں پہ پڑ جائے، ہماری جو ہے وہ منزل آسان ہو جائے، ہمارا کام آسان ہو جائے۔ کہتے ہیں خاوند تھا، اپنی بیوی سے ایک دن بگڑ کے ناراض ہو کے کہنے لگا، کیا تو نکمی میرے پلے پڑ گئی ہے، نہ تیری شکل اچھی، نہ عقل اچھی، نہ تجھے کام کوئی آتا، کیا میرے پلے مصیبت ہی پڑ گئی ہے تو ایک۔ بڑا ناراض ہوا۔ بیوی نے جب یہ باتیں سنی، خاوند کی جلی کٹی، پھر اپنے خاوند کو کہنے لگی محبت سے، نہیں کوئی اوقات او گنہار دی، نہیں کوئی اوقات او گنہار دی، جو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی، کیسی گندی ہوں، بری ہوں، جیسی بھی ہوں، پر میں ہوں تیری۔ آج ہم بھی اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ دیں، اللہ ہمارے پاس نہ کوئی صفات ہے، نہ قابلیت ہے، نہ اعمال ہے، اللہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ ہم ہیں تیرے۔ اللہ کافر تو ہمارے ویسے ہی دشمن ہیں، لیکن ایمان والے روشن خیال لوگوں نے ہمیں اپنے سے دور کر دیا۔ اللہ دین کی نسبت اب ہمارے ساتھ ہے، قرآن کی نسبت ہمارے ساتھ ہے، اللہ حدیث کی نسبت اب ہمارے ساتھ ہے، اللہ آپ کے دین اور علم کی نسبت کے ساتھ اب بیٹھے ہیں۔ دنیا والے بھی ہم سے دور ہو چکے، اللہ جیسے کیسے بھی ہیں، کتنے ہی برے کیوں نہ ہیں، اللہ ہیں تیرے۔ اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی پروردگار نہیں۔ اللہ ہمیں دھتکار نہ دینا، اللہ دھکے نہ دے دینا، اللہ اپنی رحمت سے ہم کو قبول فرما لیجئے، ہم جیسے کیسے ہیں، ہم محبت آپ سے کرتے ہیں، اللہ عبادت بھی صرف آپ کی کرتے ہیں۔ اللہ اس زمین کے اوپر سب سے بڑی نیکی توحید ہے، اللہ تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اللہ تجھے ہر ذات، تیری ذات کو واحد مانتے ہیں، تیری ذات میں نہ کسی کو شریک سمجھتے، نہ تیری صفات میں کسی کو شریک سمجھتے، شرک کی ہر کیفیت سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ آپ کی دی ہوئی توفیق سے سب سے بڑا عمل ہم نے کر لیا، سب سے بڑے گناہ سے ہم بچ گئے۔ اللہ بس یہی دعا کرتے ہیں، اسی کو قبول کر لے۔ ہمارے پلے تو اور کچھ نہیں، ہمارا کوئی اور دوسرا معبود نہیں، کوئی دوسرا در نہیں، اللہ اپنی رحمت فرما دیجئے۔ اللہ یہ بھی جانتے ہیں جو آپ کے در سے خالی چلا جاتا ہے وہ بدبخت ہو جاتا ہے، اللہ اپنے در سے دھتکار نہ دینا۔ اللہ اگر آپ ہمارے عمل دیکھنے پر آ جائیں، اللہ ہمارے پاس سوائے ندامت کے اور کچھ نہیں۔ اللہ اگر ہمارے اعمال کی بات ہو، اللہ ہمارے پاس سوائے ندامت کے کچھ نہیں، بس ہمارے پاس ایک فریاد ہے، اللہ آپ مان جائیے، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ راضی ہو جائیے، رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے۔ آپ کی ایک نظر کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، اے اللہ اپنی رحمت فرما دیجئے۔ اللہ آج مان جائیے، قبول فرما لیجئے۔ ہم یوں اللہ سے مانگا تو کریں، اللہ زندگی گزر گئی تجھے کہتے کہتے اللہ ہم تیرے ہیں، اللہ ہم تیرے ہیں، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اللہ زندگی گزر گئی یہ کہتے کہتے۔ اللہ ایک دفعہ آج آپ رمضان کی اس مبارک رات میں یہ فرما دیجئے، ہاں تم میرے ہو۔ اللہ آپ ایک دفعہ کہہ دیں گے، اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی، تو ہم رمضان کی چند گھڑیاں جو رہ گئی ہیں اس میں عاجزی کے ساتھ اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیں، انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے۔ اور یاد رکھیے
اعمال کرنے کے بعد دعا زندگی بھر کرنی ہے، اللہ ان کو قبول فرما لیجئے۔ اور جن کے اعمال قبول ہوتے ہیں ان سب کی ایک کامن جو نشانی ہے وہ یہ ہے، ان کو عدم قبولیت اعمال کا ایک خوف ہوتا ہے، پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ خوف، یہ ڈر، یہ قبولیت کی نشانی ہے، بندے کو ٹریک پر رکھتی ہے، سیدھا رکھتی ہے۔ صحابہ کے ان واقعات سے ہم نے اس کو سمجھا ہے۔ تو آج کے بعد ایک تو ہم عمل کی قبولیت کی دعائیں مانگتے رہیں، اللہ سے بھیک مانگیں، یا اللہ یہ روزے رکھے قبول فرما لیجئے، تراویح پڑھی قبول کر لیجئے، قرآن پڑھا قبول فرما لیجئے۔ اسے تکبر نہیں آئے گا، بڑائی نہیں آئے گی، اور یہ خوف رہے کہ ہاں ہو سکتا ہے رد ہو جائیں، تو انسان سیدھا رہے گا۔ تو اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کا اصول ہم سمجھ لیں تاکہ ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔